اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام علیکم بتلاوت القرآن۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان تربیت کا مہینہ، اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ، رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں والا مہینہ کہ جس میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ روزے داروں کی صفات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم صفت کریں گے کہ ایک روزے دار کو قاری قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن ایک ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں خود قرآن فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی ماہ مبارک رمضان میں، یعنی قرآن کے نزول کا مہینہ جس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ عزیزان گرامی قدر کہ اس کتاب کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے روب سے، اس کتاب کی، اللہ کی ہیبت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کتنی پر اہمیت اور بابرکت کتاب ہے یہ، کہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہم اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھتے ہیں، یا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ایک رواج ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھیے قرآن۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی۔ کون سی؟ ایک وہ عالم دین جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا کہ مالک، میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ان لوگوں کی تربیت کے لیے، لیکن کوئی مجھ سے آ کر پوچھتا نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یعنی میں نے پوری زندگی اپنی زندگی پوری وقف کر دی دین کی خدمت کرنے کے لیے، آج جب میں اپنے شہر میں، اپنے قریے، اپنے گاؤں میں واپس آیا ہوں تو یہ لوگ مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت نہیں کرتے۔ ایک آپ کے پڑوس کی مسجد اللہ سے شکایت کرے گی کہ مالک دو جہاں، ان لوگوں نے بہت پیسہ لگایا، بہت خرچ کیا میرے اوپر، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک قرآن مجید اللہ سے شکایت کرے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جسے ہم بہت احترام کے ساتھ غلافوں میں بند کر کے چھت کے قریب اوپر کہیں رکھ دیتے ہیں، کسی گوشے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ گھر میں برکت رہے، لیکن یہ کتاب شکایت کرے گی پروردگار، انہوں نے غلافوں میں مجھے بند کر کے رکھ تو دیا لیکن کوئی میری تلاوت نہیں کرتا تھا۔ اور اکثر آج کل بچوں کو سمجھانے کے لیے ایسی بہت سی داستانیں موجود ہیں کہ جس میں جو ہے گھر کے بزرگ جو ہیں قرآن مجید کے اندر پیسے وغیرہ کوئی چیز چھپا دیتے ہیں۔ جب بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر پیسے کیوں چھپائے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے تم لوگ پڑھتے نہیں ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کتاب کی تلاوت کا بہت زیادہ روایت میں ذکر ہے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بتلاوت القرآن، کہ تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت لازم ہے، ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ جب قاری قرآن کو روز محشر ادھر لایا جائے گا، جنت میں لایا جائے گا، اور پھر جب اس کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا، تو پھر اس حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں علیکم بتلاوت القرآن، کہ تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت لازمی ہے، کیونکہ فإن درجات الجنہ، جنت کے جو درجات ہیں قرآن کے کلمات کے برابر ہیں، جتنے قرآن کے کلمات ہیں۔ جب قاری قرآن کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات کو بلند کرتے چلے جاؤ، وہ جتنا قرآن پڑھے گا اتنا اوپر، اتنے بلند درجات پر جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے موبائلوں کو چیک کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے پیامات کو پڑھتے ہیں، ان کے پیغامات کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہے کہ صبح اٹھ کر ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں کہ اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اس نے کیا رکھا ہے، اس دنیا کے اندر کیا راز موجود ہیں، اس کائنات کے اندر کیا راز موجود ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک اور تر کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ ہمیں یہ راز، اسرار کب پتہ چلیں گے؟ یہ اسرار ہمیں تب پتہ چلیں گے جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ بعض لوگ بہت جلدی سے کتاب پڑھ کر گزر جاتے ہیں، تو عزیزان گرامی قدر اتنی جلدی تو ہم
کسی کا خط بھی نہیں پڑھتے، اتنی جلدی تو ہم کسی کا میسج بھی نہیں پڑھتے جتنی جلدی ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اپنی نمازوں میں اتنی جلدی سے اتنی روانی سے تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، اور پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی کہ نماز میں توجہ کیسے کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جلدی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کو کم از کم ٹھہر کے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، آرام کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے ترجمے موجود ہیں، لیکن اس کتاب کے ساتھ رابطہ تو رکھیے، اس کے ساتھ کنیکٹ تو ہوئیے تاکہ اللہ تک پہنچا جا سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے جو اپنے وسیلے بھیجے ہیں وہ کون ہیں، ان سے کس طرح رابطہ کرنا ہے، آیا ہر کسی کی بات ماننی ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کیا دنیا کیا آخرت، سب کچھ موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ صرف ضرورت اس کتاب کی تلاوت کی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں موقع زیادہ ملتا ہے، وقت زیادہ ملتا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کریں۔ پروردگار عالم سے دعا گوں کہ مالک دو جہاں ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں قارئین قرآن میں سے شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل وسلم